بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم نکلو چلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن القی الیکم السلام، جو تم سے سلام کہے اس سے نہ کہو، لست مومنا، کہ تم مسلمان نہیں، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، جیتی دنیا کے اسباب چاہتے ہو، فعند اللہ، تو پس اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، کثرت سے غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ، تو پس احسان کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کرنا تم پر لازم ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، بما تعملون خبیرہ، جو کام تم کرتے ان سے خوب باخبر ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ اس سے ہاتھ روکو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے، حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا، ذالک کنتم من قبل، یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہاری جان و مال محفوظ کر دیے گئے تھے، اور تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے۔ شان نزول، یہ آیت مرداس بن نہی کے حق میں نازل ہوئی، جو اہل فدق میں سے تھے، ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے، تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو بائیں خیال کہ کوئی غیر مسلم جماعت ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے، کلمہ پڑھا اور کہنے لگے السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص مغالطہ دینے کے لیے اظہار ایمان کرتا ہے۔ اس خیال سے اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو تمام ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل کو واپس کر دیں۔